السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم نماز کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اس کے بعد اس نماز کے تعلق سے 5 موٹے موٹے اہم مسئلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی ایک فضیلت اس کی عرض کر دیں، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ اور عنایت عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے لیکن اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اکابر کا اور اہل اللہ کا اس پر عمل ہے تو بالکل اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو روزانہ پڑھے، نہ ہو سکے تو ہفتے میں جمعہ پڑھے، اور نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے۔ ابھی رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرے کی مبارک راتیں شروع ہو رہی ہے، تو ہو سکے تو روزانہ پڑھے، نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں پڑھے، اور کم سے کم درجے میں 27ویں شب میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیں۔ تو ہو سکے تو روز، نہ ہو تو ہفتے میں، ورنہ سال میں، ورنہ کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضرور اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فضیلت اس نماز کی یہ ملتی ہے کہ اس سے سارے گناہ، علماء نے لکھا یعنی صغیرہ گناہ، اس سے سارے گناہ یعنی چھوٹے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس کا ثبوت اور فضیلت کی بات۔ نمبر 2، نماز کے طریقے سے پہلے اگلی بات ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کا، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ تو اصول کے اعتبار سے، قاعدے کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کا معنی ہی ہوتا ہے تسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بولیں گے تو اس کا مطلب شب برات کی رات، آب زمزم کا پانی، یہ والی بات ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ عوام میں، لوگوں میں اسی طرح بولا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ویڈیو میں بھی کبھی ہماری زبان سے جان بوجھ کر یا انجان میں یہ نکل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ٹائٹل پر بھی صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا مل جائے۔ تو یہ چونکہ عام ہے اس لیے ہو سکتا ہے اس طرح نکل جائے، ورنہ صحیح بات صلاۃ التسبیح ہی کافی ہے۔ چونکہ اس نماز میں تسبیح زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح ہے۔ تو اب آئیے ناظرین صلاۃ التسبیح کے طریقے پر۔ صلاۃ التسبیح میں ایک ذکر کثرت کے ساتھ یعنی 300 مرتبہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ جو ہم جانتے ہیں اس کے 2 حصے کر دو، یہ پہلا حصہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، صرف اتنا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح میں 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں میں یہ ذکر اور یہ تسبیح 300 ٹائمز، 300 مرتبہ اس کو 4 رکعت میں مکمل کرنا ہے۔ ہر رکعت میں 75 ٹائمز، 75 مرتبہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اور ہر رکعت میں 75 ٹائمز کیسے پڑھنا ہے تو اب اس کا طریقہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ہر رکعت میں 7 الگ الگ جگہ، ہر رکعت میں 7 الگ الگ جگہ پڑھ کر 75 کے عدد کو پورا کرنا ہے۔ تو اب آئیے صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا مرحلہ ہے۔ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کہہ لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ نیت کرتا ہوں میں صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ سب سے پہلے آپ ہاتھ باندھنے کے بعد
ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا کے بعد اس کو آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف، بسم اللہ پڑھ کر سورت آپ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ سورت کے بعد اس ذکر کو پھر سے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، تو یہ کل ہو گئے 25۔ اب اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد پھر سے اس ذکر کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 وہ اور رکوع کے ملا کر ہو گئے 35۔ اب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد اب آپ 10 مرتبہ پھر سے اسی ذکر کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول یہ ضروری نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ اس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ قیام میں کھڑے رہنے میں 25 ہو گیا، رکوع میں 10 35 ہو گیا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 45 45 ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد پہلے تسبیح پڑھیں گے جو سجدے کی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس تسبیح کے سجدے کی تسبیح پوری ہونے کے بعد پہلے سجدے میں اب آپ 10 مرتبہ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ وہ ذکر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پہلے سجدے سے اٹھیں گے، درمیان میں دونوں سجدوں کے درمیان میں جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں 10 مرتبہ آپ پھر سے وہی ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہی ذکر آپ دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے۔ تو اب 7 مرتبہ بھی گن لیں اور 75 بھی گن لیں۔ پہلے قیام میں 2 مرتبہ 25 ہو گئے، پھر اس کے بعد رکوع میں 10 ہو گئے، 35 ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہو کر 45 ہو گئے، پہلے سجدے میں 55 ہو گئے، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان 65 ہو گئے، دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد 75 75 ہو گئے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 کا عدد آپ کا مکمل ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ایک رکعت ہو گئی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، تو ثنا کی جگہ پر یا ثنا نہیں ہے تو الحمد شریف سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اسی ذکر کو آپ کریں گے، سورت ملائیں، الحمد شریف اور سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ قیام میں اس طرح 25 ہو جائے گا۔ پھر اسی ترتیب پر پوری رکعت کریں گے اور اسی ترتیب پر چاروں رکعت کو مکمل کریں گے۔ ہر رکعت میں 75 ہوگا تو 4 رکعت میں اس طرح 300 کا عدد مکمل ہوگا۔ تو اس طرح آپ کی صلاۃ التسبیح جو ہے یہ نماز الحمدللہ اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ ہوا صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ۔ 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ عدد آپ کو مکمل کرنا ہے۔ کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی 2 طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی 2 الگ الگ ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہی ایک ترتیب پیش کریں گے۔ بعض ویڈیو میں دونوں ترتیب سننے کی وجہ سے جب اس نماز کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے اور دونوں طریقے آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑی دقت آتی ہے۔ تو یہی ایک طریقہ یاد رکھ لینا کافی ہے۔ تو اب اس طریقے کے بعد آئیے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے
5 अहम बातें अर्ज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये अर्ज करेंगे कि सलातुत तस्बीह कब पढ़े, ये नमाज कब पढ़े। 24 घंटे में दिन भर में जो 3 मकरूह वक्त हैं उसके अलावा आप कभी भी पढ़ सकते हैं। सनराइज तुलुए आफ्ताब का वक्त, जवाल ज़ोहर से पहले का वक्त और गुरूब के वक्त। तो ये असर के बाद वैसे नफिल नहीं है, तो बहरहाल किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं 3 वक्त को छोड़कर। दूसरा मसला यह अर्ज करना है कि हर रकात में 75 का अदद पूरा करना है, तो वो उसको याद कैसे रखे। इसके बारे में अर्ज करने से पहले एक बात ये भी अर्ज करेंगे कि सलातुत तस्बीह का एक फायदा ये भी समझ में आया कि इससे नमाज में ध्यान जमाने की मश्क पैदा होगी। इंसान तवज्जो से नमाज पढ़ेगा कि बस उसकी पूरी तवज्जो नमाज और जिक्र और उसके अदद पर लगेगी, तो ये नमाज को सीखने, नमाज में ध्यान जमाने की मेहनत, इसके लिए ये बहुत अच्छी नमाज है। बहरहाल 75 का अदद चूंकि मुकम्मल करना या तो दिमाग पर जोर दे, या बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि उंगली के इशारे से, जैसे 5 उंगलियां हैं तो एक दबा दे, दूसरी दबा दे, तीसरी, चौथी, इस तरह दबाकर, कायदे में है तो बैठकर 1 दबाए, 2, 3, इस तरह उंगलियों के दबाने के तरीके पर उसको याद रखें। उसमें कोई तस्बीह के दाने नहीं घुमाने, तस्बीह लेकर ये नमाज नहीं पढ़नी है कि भाई चलो सलातुत तस्बीह नाम है तो तस्बीह लेकर नमाज पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह अर्ज करनी है कि अगर किसी वजह से किसी रुकन में तस्बीह पढ़ना भूल जाए, 10 का अदद कम हो जाए, मसलन रुकू से उठने के बाद पढ़ना भूल गए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलकर सजदे में चले गए, तो अब पहले सजदे में 10 के बजाय 20 कर ले, पिछले 10 की कज़ा उधर कर ले, बस ये काफ़ी हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि अगर किसी वजह से की तादाद कम रह गई तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यानी 4 रकात पूरी हो गई और 300 का आदत पूरा नहीं हुआ, तो ये याद रखे कि इसमें सजदे सहव नहीं है कि भाई 300 का आदत पूरा नहीं हुआ तो चलो सजदे सहव कर लेते हैं। सजदे सहव इसमें काफी नहीं है, इसलिए कि सजदे सहव तो वाजिब के छूटने पर होता है और 300 मरतबा का आदत पूरा करना ये कोई वाजिब नहीं है। बस अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह उसी को कबूल कर लेंगे। अल्लाह बड़े मेहरबान है, तो कुछ अदद कम भी रह गया तो अल्लाह ताला से माफ़ी और अल्लाह से मांग ले, इंशाअल्लाह वो कबूल हो जाएगा। लेकिन अदद की कमी पर सजदे सहव नहीं है। चौथी बात जो हमने नोट की है कि सलातुत तस्बीह चूंकि नफिल नमाज है, लिहाजा इसकी जमात नहीं होगी। बाज़ औरतों को देखा गया कि वो सलातुत तस्बीह की जमात बनाते हैं और पूछते भी हैं, ये गलत बात है। मर्दों के लिए एहतमाम के साथ नफिल बाजमात नहीं है, औरतों के लिए तो फर्ज भी नहीं है कि यानी फर्ज नमाज में भी उनकी जमात नहीं है कि उनकी इमाम भी औरत हो, पीछे पढ़ने वाली भी औरतें हो, इस तरह औरतों की नमाज नहीं है। तो सलातुत तस्बीह को जमात के साथ नहीं पढ़ना है, इनफिरादी अपनी अकेले अकेले पढ़ना है। नंबर 5 और आखिरी बात कि अगर कोई वाजिब सलातुत तस्बीह में छूट गया तो वाजिब छूटने पर सजदे सहव आखिर में करेंगे। उस सजदे सहव में ये तस्बीह नहीं पढ़नी है क्योंकि 300 का अदद और फिगर पहले ही पूरा हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको सलातुत तस्बीह का तरीका भी समझ में आया होगा और ये 5 अहम मसाइल भी समझ में आए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए। तो नाज़रीन इसको ध्यान से समझें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। फिर भी सलातुत तस्बीह के ताल्लुक से कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। अल्लाह तौफीक अमल से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।